اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 238 سے آیت نمبر 242 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کا بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بیوہ اور طلاق شدہ عورتوں کے مالی حقوق کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے: پابندی کرو نماز کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو تو پیدل یا سواری پر پڑھ لو، پھر جب حالت امن آ جائے تو اللہ کو اس طریقے پر یاد کرو جو اس نے تم کو سکھایا ہے، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر دیں کہ 1 سال تک ان کو گھر میں رکھ کر خرچ دیا جائے۔ پھر اگر وہ خود سے گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق کریں، اس کا تم پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق خرچ دینا ہے، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے: نماز گویا دین کا خلاصہ ہے۔ نماز مومنانہ زندگی کی وہ مختصر تصویر ہے جو جب پھیلتی ہے تو مکمل اسلامی زندگی بن جاتی ہے۔ یہاں ایک مختصر فقرے میں نماز کی 3 اہم ترین اجزاء کا بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ نماز کا 5 وقت کے لیے فرض ہونا، دوسرا یہ کہ نماز کا ایک قابل اہتمام چیز ہونا، اور تیسرا یہ کہ نماز کی اصل حقیقت عاجزی ہے۔ پابندی کرو نمازوں کی اور پابندی کرو بیچ کی نماز کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں میں ایک بیچ کی نماز ہے اور پھر اس کے دونوں طرف نمازیں ہیں۔ اس جملے میں اعتراف کی نمازوں سے کم از کم 4 کا عدد مراد لینا ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان میں صلوات یعنی نمازوں کا اطلاق 3 یا اس سے زیادہ کے عدد کے لیے ہوتا ہے۔ پہلا ممکن عدد جس میں نمازوں کے درمیان ایک بیچ کی نماز بن سکے 4 ہی ہیں۔ اس طرح ایک نماز بیچ کی نماز ہو کر اس کے دونوں طرف 2 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ روایات سے ثابت ہے۔ نماز کے دوسرے پہلو کو بتانے کے لیے محافظت کا لفظ استعمال ہوا ہے، گویا نماز اسی طرح حفاظت کی ایک چیز ہے جس طرح مال آدمی کے لیے حفاظت کی چیز ہوتا ہے۔ نماز کے اوقات کا پورا لحاظ، اس کو بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرنے کا اہتمام، ایسی چیزوں سے بالکل پرہیز جو آدمی کی نماز میں کوئی خرابی پیدا کرنے والی ہوں وغیرہ، محافظت نماز میں شامل ہے۔ نماز کا تیسرا پہلو عاجزی ہے۔ یہ نماز کی اصل روح ہے۔ نماز بندے کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز کے وقت آدمی کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جو سب سے بڑے کے آگے کھڑے ہونے کی صورت میں سب سے چھوٹے کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ معاشرت کے احکام بتاتے ہوئے یہ کہنا یہ حق ہے متقیوں کے اوپر، شریعت کے ایک اہم پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ باہمی معاملات میں کچھ حقوق وہ ہیں
جن کو قانون نے متعین کر دیا ہے، مگر ایک آدمی پر دوسرے کے حقوق کی حدیں یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ متعین حقوق کے علاوہ بھی بہت کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق وہ ہیں جن کو آدمی کا تقوی اس کو محسوس کراتا ہے، اور آدمی کا متقیانہ احساس جتنا شدید ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اس کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے۔ اندر کا یہ زور اگر موجود نہ ہو تو آدمی کبھی صحیح طور پر دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔